بارانی رحمت رمضان، بارانی رحمت رمضان، بارانی رحمت رمضان، بارانی رحمت رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے. تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں پر بڑھ کر حاکم نہیں؟ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو
صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم اپنا 16واں روزہ اختیار کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اب تک جو 15 روزے گزرے ہیں، اللہ ان روزوں کو، ان عبادات کو قبول فرما، اور آج جو 16واں روزہ اختیار کریں گے یہاں سے لے کر آخری روزے تک اللہ ہمیں صبر و استقامت عطا فرما کہ اللہ کی عبادات ہم اس انداز سے کر سکیں جو اصل روح ہے رمضان کی، جو اصل روح ہے عبادت کی، جو ہے اصل میں روح رمضان۔ تو آئیے ناظرین، آج ابتدا میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان صاحب، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق یعنی اخلاق کے حوالے سے قرآن میں کئی بار اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کئی بار کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اخلاق ایسا ہونا چاہیے انسان کا کہ جب تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور اگر جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تم پر آنسو بہائیں۔ جب ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی آتی ہیں کہ صرف مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی جو اصل روح ہے، ایمان والا، مسلم ایمان والا، یہ ہونا ضروری ہے۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، لیکن ہم اس کے سارے واجبات، اللہ کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم سب کچھ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی اخلاق ہے۔ اخلاق سے بندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہونا چاہیے، کسی بندوں کے ساتھ اخلاق اس خالق کے لیے کے سامنے بھی اچھا ہونا چاہیے، اخلاق بھی اور اخلاص بھی۔ جب بات کرتے ہیں ہم کسی عاشق رسول کی، تو پھر وہی سچا عاشق رسول ہوتا ہے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے اور کچھ نہ کچھ سیکھے رسول کی زندگی سے۔ اور آج کیونکہ 16 رمضان بھی ہے، اور آج ہمارے بھائی
معروف قوال, معروف منقبت خان, معروف نعت خان, معروف سلام گزار شہید امجد صابری صاحب کی شہادت کا دن بھی ہے. اور یہاں میں بات کروں گا امجد بھائی کے اخلاق کی بھی, کہ وہ ایسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایسے عاشق رسول تھے کہ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ جب کوئی ان کی شہادت کے بعد بھی ہمیں ملا نا, تو ہر شخص یہ کہتا تھا کہ امجد میرے بہت قریب تھا. کوئی کہتا ہے امجد مجھ سے زیادہ پیار کرتے. کہتے امجد صابری صاحب ہمارے یہاں آئے تو وہ تو ایسے رہتے تھے جیسے ان کا گھر ہے. رمضان ٹرانسمیشن جہاں جہاں ہوتی تھی, ہر ٹی وی چینل والے کہتے تھے, ہر ہوسٹ, ہر میزبان یہ کہتا تھا یار امجد کا جیسا اخلاق تھا ویسے ہمیں کہیں نہیں ملا. تو یہ کمال آیا کہاں سے؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ جب وہ کلام پڑھتے تھے تو کلام کے ساتھ ان کا یہ والا عمل تو ہمیں نظر آتا تھا کہ لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا. تو آج ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے اور امجد بھائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور امجد بھائی کی فیملی کو بھی ہم لائن اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہماری ٹرانسمیشن میں جب امجد بھائی ہوا کرتے تھے پہلے, تو کون کون لوگ ہمارے ساتھ تھے, ان میں سے بھی جو لوگ ہمارے ساتھ آ سکیں گے آج آئیں گے. اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج علماء کرام سے ہم سیکھتے بھی ہیں کہ حسن اخلاق آخر ہے کیا, ہمیں کیا کیا سیکھنا چاہیے, دین اسلام ہمیں کیا احکامات دیتا ہے کہ ہم کیسے اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکیں. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, دیکھتے رہیے باران رحمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہم ان کو بتاتے چلیں کہ آج اب یہ سیگمنٹ آیا ہے انداز بیان, جس کے اندر تقریری مقابلہ ہوگا. جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے مقررین ہمارے پاس آتے ہیں. جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن جو نوجوانوں میں قلم دوستی, کتاب دوستی کو اجاگر کرتا ہے. ہم اس سے پہلے کہ اپنے مقررین کا تعارف کرائیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں دو علماء کرام کہ جن کو آپ ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. مولانا عابد رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مولانا جواد عابدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ دونوں حضرات خیریت سے ہوں گے ماشاء اللہ. قبلہ ایسا ہے کہ ہم تقریری مقابلہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے آپ لوگوں سے بھی اس کی رائے ہم لیں گے, اور آپ کی رائے ہمارے لیے قابل ستائش ہے, قابل. اب میں چاہتا ہوں کہ میں تعارف کراؤں اور عنوان آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے اذہان میں بھی رہے کہ تقریری مقابلہ جب کرنے بچے آئیں گے تو ان کا عنوان کیا ہے. ناظرین آج کا عنوان ہے آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے. آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے. ہمارے پہلے ہماری دو مقررہ ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں. میں تعارف کراؤں گا. پہلی مقررہ ہماری ہیں ساکشی کماری. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ آپ تو اتنی چھوٹی سی ہیں, کر لیں گی تقریر؟ پکی بات ہے؟ گھبرائیں گے تو نہیں؟ کانفیڈنٹ ہے؟ پکی بات. چلیں اجازت دیجیے اور شروع کیجیے. بسم اللہ. جناب صدر, آج کا میرا مضمون ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے. جی جناب, یہ سچ ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے کیونکہ اس نے تباہی کو اپنا مقدر اپنے ہاتھوں سے بنایا. آگے بڑھتے چلیں تو جناب صدر, جب میری سماعت میں معصوم سی زینب اور رخسار کی چیخیں سنتی ہوں تو میرا دل کہہ اٹھتا ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے. کہ جناب صدر, کہ جب کانچ کی بوتل میں پڑی شراب کو شہد ثابت ہوتے ہوئے سنتی ہوں تو میرا دل کہہ اٹھتا ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے. کہ جناب صدر, جب میرے ملک کی عدالت محبوب وطن کو سزائے موت اور غدار وطن کو باعزت بری کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرا دل کہہ اٹھتا ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے. کہ جب آج کی بیٹی آنے والے کل کی ماں بنے گی اور وہی ٹک ٹاک کی دھنوں پر ناچتے ہوئے نظر آتی ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے. کہ جناب صدر, جب ڈاکٹر مہیسا خود کورونا کے ہاتھوں بے بسی کی موت ماری گئی ہیں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے. اور پھر میں رو رو کر یہی اعتراف کرتی ہوں کہ تمہیں جو چاہیے تم اسے خرید لو,
کہ تمہیں جو چاہیے تم اسے خرید لو، کہ انسان دیکھو کہ تم کتنے گر چکے ہو، انسان دیکھو کہ تم کتنے گر چکے ہو۔ جناب صدر، جب بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کچلنا چاہتی ہیں، کہ جب انصاف یہ ہو کہ کانٹوں کی سزا پھولوں کی دی جائے، کہ جب کشمیر کی وادیوں میں خون کی ندیاں بہنے لگیں، کہ جب مکہ جیسی ایک زمین پر عشق و عشرت کا جشن منایا جائے، کہ جہاں بھوک اور غربت سے مجبور ہو کر اسلامی ریاست میں ہمیں خودکشی جیسی موت اپنے گلے لگانی پڑ جائے، تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اور میں چیخ چیخ کر یہی کہوں گی کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے، کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے۔ جناب صدر، کچھ کہتی چلوں تو یہ انسان وہی نا جو دودھ کے ساتھ کیمیکلوں کے ساتھ ملاوٹ کرتا تھا، یہ انسان وہی نا جو ماں باپ کے کندھوں پر چاقو مارتا تھا، یہ انسان وہی نا جو ماں کے دل کے ٹکڑے کے بیٹے کو گولیوں سے چھلی کر دیا جاتا تھا۔ تو مجھے بڑی شرمندگی سے اور سر جھکاتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے، کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ساکشی کماری صاحبہ۔ اب میری درخواست ہے دوسری مقررہ سے آمنہ ریاض کورائی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی بھی تیاری پوری ہے؟ جی گھبرائیں گی تو نہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا ٹاپک ہے آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے۔ بسم اللہ۔ تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے۔ صدر علی وقار، ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ انسان نے یہ ایجاد کیا، انسان نے وہ ایجاد کیا۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا کی ساری دوائیں ایک جگہ جمع کی جائیں اور صرف کراچی شہر کی پوری آبادی بیمار پڑ جائے تو دنیا کی ادویات تو کم پڑ جائیں گی مگر بیماروں کا علاج ممکن نہ ہوگا۔ اور وہیں دنیا کے سارے ایٹمی ہتھیار ایک جگہ جمع کیے جائیں اور ان ہتھیاروں سے 3 بار دنیا تباہ و برباد ہو جائے، تب بھی کائنات ختم ہو جائے گی مگر ہتھیار بچ جائیں گے۔ جو انسان جان بچانے کے لیے ادویات سے زیادہ جان لینے کے لیے ہتھیار بنا رہا ہو تو پھر اس بات میں کیا شک ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے۔ صدر علی وقار، یہی وہ انسان ہے جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے، لیکن صدر علی وقار صد افسوس کہ اسی انسان نے آج حیا بیچ دی، وفا بیچ دی، انا بیچ دی، اخلاق کا سودا کیا، ضمیر کو مار ڈالا۔ کل کا ٹیپو سلطان ناچ کا سلطان راہی ہے، کل تک جو اقبال کا شاہین پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرتا تھا وہ آج مسرت شاہین کا روپ لے کر سنیما اسکرین پر جلوہ کر ہوا۔ تو میری زبان یہ بے اختیار پکار اٹھتی ہے کہ آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے۔ صدر علی وقار، یہی وہ انسان ہے جو کل ہمدرد تھا آج بے درد بن گیا، جو حبیب تھا وہ رقیب ہوا، جو عاقل تھا وہ جاہل ہوا، جو حق تھا وہ باطل ہوا، جو محافظ تھا وہ قاتل ہوا، جو پھول تھا وہ کھار بنا، جو جیت تھا وہ ہار بنا، جو مرہم تھا وہ زخم بنا۔ جی ہاں صدر علی وقار، جس انسان نے گرتوں کو سہارا دینا تھا وہ انسان آج گرتوں کو ایک اور دھکا دیتا ہے۔ جس انسان کا ایمان تھا نیکی کر دریا میں ڈال، وہ آج نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال دیتا ہے۔ جس انسان نے یتیموں کو دستے شفقت و مہربانی بخشنا تھا وہ آج یتیموں کے ہی حق کھا جاتا ہے۔ جس انسان نے انسان کی انسانیت کا باب لکھنا تھا وہ آج حیوان کی حیوانیت کا درس دیتا ہے۔ وہ انسان جو کل تک
تھا کہ زنجیر ہلا دی، سلطان نے لبیک کی خوش ہو کے صدا دی، اس دور کا دستور چمن اور ہی کچھ ہے، کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو سزا دی، کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو سزا دی، آج کا انسان تباہی کی طرف گامزن ہے، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دونوں مقررہ جو ہیں آمنہ ریاض قریشی صاحبہ آپ بھی آئیے اور ساکشی کماری صاحبہ آپ دونوں آئیے۔ ماشاءاللہ آپ دونوں حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں، تو سفر خیریت سے رہا آپ کا؟ ماشاءاللہ تھکن تو نہیں ہوئی؟ کانفیڈنٹ تھی؟ کسی چیز کی کمی آپ کو تو نہیں محسوس ہوئی ہے؟ پیار بھی ملا؟ لیکن دیکھیے اب جو فیصلہ ہوگا آپ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ ونر ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ عابد رضوی صاحب اور مولانا جواد عابدی صاحب دونوں ذرا اپنی رائے کا اظہار فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں بچوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے بہترین دلائل کے ساتھ اپنی تقریر کی، اور میں یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ واقعی آج کا انسان تباہی کے دہانے پر، تباہی کی جانب گامزن۔ بڑی اچھی کوشش تھی دونوں کو، اور اس اسٹیج پر آ کر ان کا کھڑا ہونا ہی ان کی جیت ہے، ان کی فتح ہے، اور اس کے بعد دونوں میں یقیناً بس دونوں میری نظر میں برابر ہیں، میں کسی کو ترجیح نہیں دے پاؤں گا دوسرے۔ اچھا ٹھیک، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان اولی کے طور پہ تو دونوں نے ہی بہت اچھی محنت کی، لیکن چند چیزیں مزید امپروو کر لیں بہت اچھا ہو جائے گا۔ بعض اوقات بولتے ہوئے کسی الفاظ کو بہت سلولی اس کو یہ لوگ کال کر رہی تھیں، جیسے صدر علی وقار بہت آہستہ بول رہی تھیں، اس کو لاؤڈ ہی بولیں جیسے بولتی ہیں، اور ایک لفظ بار بار تھوڑا سا وہ سمجھنے میں ہو رہا تھا، گامزن کو غامزن نکل رہا تھا، اس کو تھوڑا سا امپروو کر لیں۔ یہ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ دونوں کی ہو رہی ہے، تقریباً بات دونوں میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد آمنہ نے جو کہا وہ یقیناً اپنے ایج کے لحاظ سے بھی اس میں میچورنس اور وہ اپنے لیول پر آمنہ نے بہرحال ساکشی سے اچھا کیا، لیکن ساکشی نے بھی بہت اچھا پڑھا، اور مزید یہ کوشش کریں، محنت کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ ونر بھی ہو انشاءاللہ۔ ابھی آمنہ کا کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور آپ کے جو بھی آپ جو ونرز ہوں گے گفٹ ہیمپرز تو آپ کو سب کی طرف سے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے روح افزا نے۔ روح افزا ظاہر ہے جسم کی اور روح کی غذا کی بات جہاں تک ہے، اور جہاں روح رمضان کی ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان کی اصل روح کیا ہے، عبادات، اسی طرح روح کو جسمانی طور پر اگر توانائی ملتی ہے، یعنی ایک تو عبادات سے تو ملتی ہے، لیکن کھانے پینے سے اگر ملتی ہے تو روح افزا سے ہماری روح کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاذ جی کی طرف سے بہت بہترین برانڈ ہے، ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے، اور ہماری کراچی کی شان پیزا اسپائس اینڈ فوڈز کی طرف سے بھی آپ کو گفٹ جائے گا، اور 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے بھی تعاون کیا، جو ہماری کمپنی بھی ہے، لیکن ہم ایز اے میزبان میں اس کمپنی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو زیارت اور حج عمرہ کے حوالے سے ایک قابل اعتماد نام ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے پہلے میں آتا ہوں ساکشی کماری صاحبہ کی طرف۔ آپ کا انداز بہت اچھا تھا، کانٹینٹ بھی اچھا تھا، اور جتنی آپ کی ایج اس حساب سے بھی اچھا تھا۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کی ایج کم ہے تو اس لیے آپ کو حوصلہ افزائی کریں، نہیں، آپ کا کانٹینٹ واقعی اچھا تھا، لیکن کچھ غلطیاں ہیں جو میں بتانا بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے میں اکثر مقررین کو بولتا ہوں کہ آئی کانٹیکٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے صدر علی وقار جو بھی آپ کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب آپ صدر کہہ رہی تھی، جبکہ تلفظ میں غلطی آپ کی یہ تھی کہ آپ صدر کہہ رہی تھی، لفظ ہوتا ہے صدر، SADAR نہیں ہوتا، SADR کر دیں، صدر، دال کے ساتھ رے فوراً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے صبر ہوتا ہے، صدر، اور صدر کے ساتھ علی وقار یہ لگتا ہے، اس کے یہ آپ نہیں بول رہی تھی۔ اچھا، دوسری آپ نے عیش و عشرت کا جہاں لفظ استعمال کیا وہاں عیش کلیئر نہیں ہوا، عیش و عشرت آپ نے بول دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ جب یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوں گی یا جو آپ خود جب دیکھیں گے، ابھی تو آپ خیر ٹرانسمیشن میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا جو میں نے کیا کیا کہا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا ماں کے کلیجے کے ٹکڑے کے بیٹے، ایسے کچھ آپ نے کہا تھا، جبکہ ہوتا ہے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ماں کے کلیجے کا جو ٹکڑا ہے بیٹا، یہ ماں کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے دو چیزیں ایک ساتھ مل رہی، ماں کے کلیجے کے ٹکڑے بیٹے، ایسے آپ نے کہا تھا، وہ آپ ریکارڈنگ میں سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ظاہر ہے اپنی غلطیوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور جہاں آپ کی بات تھی آپ کا انداز بڑا نیچرل تھا، بہت اچھا تھا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں آمنہ ریاض قریشی صاحبہ کی طرف۔ آپ کا بھی آئی کانٹیکٹ کا پرابلم تھا، آپ کو کیمرے کو نہیں دیکھنا ہے،
اگر آپ اکیلی یہ تقریر کر رہی ہو صرف کیمرہ ہے تو آپ کیمرے سے مخاطب ہوں گی، لیکن جو جن کو آپ سنا رہی ہیں، جن کو آپ کہہ رہی ہیں صدر علی وقار، تو ان کی طرف آئی کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. بیسکلی آپ ان کو قائل کرنا چاہ رہی ہیں کہ میرا موضوع یہ ہے اور میں اپنی قرارداد پیش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہوتی ہے، آپ کا تلفظ جہاں پر آپ نے لفظ استعمال کیا تھا ایجاد، جبکہ لفظ ایجاد، اگر میں آپ کو رومن میں سمجھاؤں تو EEJAD، ایجاد. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ میں بتا دیا ظلم و جبر ہے. جیسے میں نے ان کو بتایا نا کہ صدر، ایسے جبر نہیں ہے لفظ. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا فلو بہت اچھا تھا، آپ نے بولا بہت اچھا، دلائل آپ کے بہت مضبوط تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ساکشی کماری صاحبہ آپ کی تقریر اچھی نہیں تھی، بالکل تھی. میں آپ کو مثال دوں، اگر ہمارے پاس 2 لکیریں ہوں نا، قبلہ آپ کی اجازت چاہوں گا مثال دینے کے لیے، 2 لکیر ہوں، ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، اور اگر آپ چاہیں کہ یہ لکیر جو ہے یہ چھوٹی ہو جائے، میں جیت جاؤں، تو اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی لکیر کو مٹا دیتے ہیں، یہ ہو جاتی ہے نیگیٹو بات. ہمیں کرنا کیا چاہیے، اپنی لکیر کو بڑا کرنا چاہیے. اگر ایک شخص نے محنت کی تو میں اس کی یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا. آپ نے ایسا کیا نہیں، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں، آئندہ ایسے لوگ بہکاتے ہیں جب بھی کمپٹیشن میں جاتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی اچھا کرے تو آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ ہاں اچھا کیا ہے، خود اپنا موازنہ کرو. تو آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا جب تک ہم نے آپ کی تقریر سنی. جو غلطیاں آپ نے بھی کی، غلطیاں انہوں نے بھی کی، لیکن جو چیز پازیٹیو تھی آپ نے بھی اچھی کی. لیکن انہوں نے جب تقریر کی تو کچھ زیادہ اچھے انداز سے کی، آپ سے بہتر انداز سے کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس چیز کو سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن یہاں آپ آئی ہیں، یا اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کا یہاں آنا، یہی آپ کی سب سے بڑی جیت ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن گفٹ ہم دونوں ہی کو دیں گے، آپ کی اجازت ہو تو یہی رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے کہ آمنہ ریاض قرائی صاحبہ آج کی فاتح ہیں، اور ساکشی کماری جو ہیں وہ آج کی فاتح نہیں ہے. لیکن آپ کو میں صرف آدھے سے 1 نمبر کا فرق دوں گا، کیونکہ آپ میں اتنی کمی نہیں تھی. بس فرق یہ ہوا ہے کہ آپ سے تھوڑی بہتر تقریر انہوں نے کر دی، آپ کی تقریر میں کوئی زیادہ کمی نہیں تھی. تو آپ کے روح افزا کا گفٹ ہیمپر جائے گا، ماس جی اور پیزا 9 سب کے گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پاکستان کا روشن مستقبل ہوں گے. ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے باران رحمت. آج کیونکہ قوالی بھی ہوگی، ہمارے ساتھ ذکی زمان تاجی صاحب بھی موجود ہیں. امجد صابری صاحب کی فیملی کو بھی ہم لائن اپ کریں گے، علماء کرام سے بھی گفتگو کریں گے، امجد صابری صاحب کی یاد کو تازہ کریں گے. میرا بھائی شہید امجد صابری، کیونکہ قرآن کی روح سے شہید کبھی مرتا نہیں، شہید زندہ ہے.